مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، کیا صرف لبیک یا رسول اللہ کہہ دینا کافی ہے؟ پہلے یہ بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے مراجع عظام نے اہل سنت جو ہیں ان کے مقدسات کی توہین کو حرام کر دیا ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنے والے. صرف چند ایک باتیں جو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے. لبیک یا رسول اللہ یعنی اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، کیا صرف یہ نعرہ لگا دینا کافی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی بات ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اعظم جو کہتے جائیں وہ کرنا ہوتا ہے. نبی اعظم جو کہیں وہ کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی من پسند کی باتیں ہوں ان کو مان لیا جائے اور جو من پسند کی باتیں نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. یعنی نبی کو اگر ہم نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں، یعنی ہم نبی کے آگے سر تسلیم ہم کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے رسول ہماری مرضی نہیں ہے، اب آپ کی ہی مرضی ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے. اگر ہم تو واقعا دل سے یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے بڑا تو نعرہ کوئی نہیں ہے. اور اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے، نبی بھی تو یہی چاہتے ہیں، اور ائمہ نے بھی تو یہی چاہا ہے کہ جو نبی نے کہا ہے وہ کرو. تو جب ایسے ہی ہے تو پھر ہمیں جنت میں جانے کے لیے بھی یہی نعرہ لگانا پڑے گا، اور صرف زبان سے نہیں دل سے لگانا پڑے گا. یعنی ہمارا یہ جو پوری باڈی ہے، ہر سانس ہمارا جو ہے وہ اس نعرے کی گواہی دے، ہمارا دل گواہی دے، ہماری زبان گواہی دے، ہمارا کردار گواہی دے کہ جو ہمارا نعرہ ہے اس پہ ہم کاربند ہیں اور اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. نبی اعظم کی شفاعت کے بغیر تو بہت ہی مشکل ہے، انسان جو ہے گناہ کر جاتا ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں. نبی اعظم کی شفاعت بہت ضروری ہے کیونکہ وہ شافی معاشر ہے. لیکن اکثر دیکھا گیا کہ نبی اعظم کی شفاعت کا نعرہ تو لوگ لگاتے ہیں لیکن نبی کی بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج نبی اعظم کی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نبی اعظم کس کی شفاعت کرنے والے ہیں. حدیث پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ لبیک یا رسول اللہ کن کا درست ہے اور کن کا صرف زبان تک ہے. آئیے چلتے ہیں حدیث کی طرف کہ نبی اعظم کیا فرماتے ہیں. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میں 4 اشخاص کی شفاعت کروں گا. یعنی 4 اشخاص سے یہ مراد ہے، یعنی 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا. آگے حدیث کے جملے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ اگرچہ تمام اہل زمین کے گناہوں کے برابر اس نے گناہ کیے. اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا، یہ جو 4 چیزیں بیان ہو رہی ہیں بس یہ کر لینا تو گناہ کرتے جانا. نہیں، گناہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو 4 کام بتائے جا رہے ہیں ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ابدی جہنمی نہیں ہونے دیں گے. فرمایا اگر تمام اہل زمین کے گناہوں کے برابر بھی اس نے گناہ کیے ہوں تو پروردگار فرما رہے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں کی نبی فرما رہے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا. نبی فرما رہے ہیں کہ نمبر 1 پہ کون بندہ جس کی میں شفاعت کروں گا؟ فرمایا میرے اہل بیت کی مدد کرنے والا. نمبر 2 پہ فرمایا مجبوری کے وقت میرے اہل بیت کی حاجات کو پورا کرنے والا. نمبر 3 پہ فرمایا دل و زبان سے ان سے محبت کرنے والا. اور نمبر 4 پہ فرمایا اپنے ہاتھ سے ان کا دفاع کرنے والا. اس حدیث کا لباب یہ ہے کہ اگر اہل بیت پریشانی میں ہیں تو ان کی مدد کی جائے، اہل بیت سے دل و زبان سے محبت کی جائے، صرف زبان سے محبت نہ کی جائے. اور محبت تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے دشمن سے نفرت کی جائے. تو اگر تو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دشمنوں سے نفرت کرنی ہوگی. تاریخ میں مل جائیں گے ان کے دشمن. تو ان کے دشمنوں سے جب نفرت کی تو پھر ہمارا جو محبت والا دعویٰ وہ بھی درست ہے اور لبیک یا رسول اللہ دعویٰ بھی درست ہے. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو نبی اعظم کے ایسے ہی فرامین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.